جو مجھے جس صلاحیتوں سے نوازا اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کا اور اس کے بعد اپنے اساتذہ اکرام کا شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے میں آج اس مقام کے اوپر یہاں پر موجود ہوں۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ زندگی میں سب سے حسین ترین رشتے جو ہیں نا وہ دو ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج تک، جو آپ سے کبھی بھی جو ہے نا آپ کا ہمیشہ بھلا چاہتا، وہ سب سے پہلے تو آپ کے پیرنٹس ہیں۔ ان سے خوبصورت رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کی زندگی بناتے ہیں، جو آپ کا فیوچر یا مستقبل بناتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے اس ملک کو سنوارنا ہے اور انہوں نے اس ملک کو آگے اور بہت آگے لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ ہماری سوسائٹی میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ فیوچر لیڈر اسکول اینڈ اکیڈمی PWD سوسائٹی میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمانان خصوصی کمانڈر بریگیڈیئر حسن عباس، اینٹی نارکوٹک فورس نارتھ ریجن، نائب امیر جماعت اسلامی، سابق امیدوار قومی اسمبلی ملک عبدالعزیز، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر قاسم اعظم، PhD اسکالر صدارتی ایوارڈ یافتہ احمد اسامہ طاہر، پروفیسر ظہیر احمد، پروفیسر احسن مجید لودھی اور دیگر نے اسکول کے معیار تعلیم، اساتذہ کی محنت، طلبہ کی قابلیت اور ڈسپلن کی تعریف کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قومی ترانے سے ہوا، بچوں نے خوبصورت اور پراثر ٹیبلوز پیش کیے۔ آئے ہوئے مہمانوں اور والدین نے بچوں کی صلاحیتوں پر دل کھول کر داد دی۔ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلبہ و طالبات اور اساتذہ میں خصوصی شیلڈز تقسیم کی گئی۔ آخر میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ قاصی راجہ ساجد، رپورٹ عبید قریشی۔ ہمارے YouTube چینل خبرنامہ TV کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے کمانڈر چیف حسن عباس صاحب اور اس کے ساتھ DDR ANF عامر صاحب اور ساتھ ہی ڈاکٹر قاسم اعظم بھٹا صاحب اور چودھری ظہیر احمد صاحب اور اس کے علاوہ بھی جتنے مہمانان گرامی یہاں پہ موجود ہیں، مس ماریہ، میم صالحہ یہاں پہ موجود ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر وہ یہاں پر تشریف لائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگست 2023 میں فیوچر لیڈرز اسکول جو ہے اس کا سٹارٹ لیا گیا تھا، اور آج الحمدللہ ہمارا فرسٹ سیشن جو ہے وہ الحمدللہ اپنے اختتام پذیر ہے۔ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا اور جو مجھے جس صلاحیتوں سے نوازا اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کا اور اس کے بعد اپنے اساتذہ اکرام کا شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے میں آج اس مقام کے اوپر یہاں پر موجود ہوں۔ اس ایونٹ میں الحمدللہ میرے والدین بھی موجود ہیں اور میرے اساتذہ اکرام بھی یہاں پر موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج میں یہاں پر اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں، اور جنہوں نے مجھے سکھایا، اور جو چیز میں آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہوں یہ انہی کی بدولت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان صلاحیتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جو ہے وہ مجھ سے لے رہا ہے۔ الحمدللہ فیوچر لیڈر اسکول ہم نے سٹارٹ کیا اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، بہت سی چیزیں بہت سے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑے، اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے اپنا سیشن جو ہے وہ الحمدللہ مکمل کیا ہے، اور آنے والا ٹائم جو نیو سیشن ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر چند چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے پلان کی ہے کہ کمنگ سیشن کے اندر جو کہ ہمارا 4 مارچ سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو کورس بچوں کا لگایا ہے وہ کورس جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر جو ڈیلی بیسس کے اوپر جو ٹیچرز کلاس کے اندر پڑھائیں گے اس کا لنک باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ گروپ کے اندر فارورڈ کیا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ بچہ ویڈیو لیکچرز بھی اس کا باقاعدہ طور کے اوپر لے سکتا ہے۔
اگر اس ٹائم دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ موبائل فون کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کا نیگیٹو یوز کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ چیزیں پلان کی ہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جو موبائل کا یوز کرنا سکھائیں گے، اور باقاعدہ طور کے اوپر جو انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو لیکچرز جو بچوں کے جو کورس کا حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر گروپ میں شیئر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ بچے جو ہوں گے وہ اپنا لیکچر یہاں پر بیٹھ کر لے سکتے ہیں گھر میں بھی. اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے قرآن انڈرسٹینڈنگ کورس جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نیو سیشن سے، جس میں یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ بچوں کو جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سمجھ آئے گا، لفظی ترجمے کے ساتھ ہم انشاءاللہ قرآن پاک جو ہے وہ بچوں کو سکھائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ٹوٹلی ہم اس کو ڈیجیٹائز سسٹم کے اوپر اپنے ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اور نیو سیشن سے انشاءاللہ ہمارا پورٹلائز سسٹم جو ہے وہ آ جائے گا، اور پیرنٹ کے پاس باقاعدہ طور پہ ایکسیس ہوگا کہ وہ اپنے بچے کی گھر پہ بیٹھ کر رپورٹ کارڈز، ایگزام سیشنز وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے معاملات ہیں اس کے اٹینڈنس ہو گئے، اس کے ٹیسٹ کے نمبرز وغیرہ ہو گئے، یہ تمام تر چیزیں جو ہوں گی وہ بچے کے پیرنٹس کے پاس اس چیز کا ایکسیس ہوگا کہ وہ موبائل کے اندر بچے کا جو وہ ساری چیزیں جو ہوں گی ان کے پاس اپڈیٹ ہوتی رہیں گی اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. میں تمام والدین کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے بچے جو ہیں وہ یہاں پر بچے بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بعد میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا، اور یہی بچے انشاءاللہ کل کو اس معاشرے میں نکل کر کرامت ثابت ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم ان بچوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں پلان آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو خود جو ہے وہ چیزوں کا احساس ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ. بلانے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمامہ صاحب خود جو ہے وہ ہمارے یوتھ امبیسڈر بھی ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سمامہ. میرے پاس کچھ زیادہ الفاظ تو نہیں ہیں. میں عموماً بچوں کے ساتھ تو بہت انٹریکشن کرتا رہتا ہوں، تو میں پہلے تھوڑی سی بچوں سے بات کر لیتا ہوں. زندگی جو ہے نا یہ بہت حسین اور خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے زندگی. اور زندگی میں خوبصورتی تب بھی ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں. جب آپ ڈرگز جیسی منیس یا لعنت میں بچے کچھ پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. زندگی میں سب سے حسین ترین رشتے جو ہیں نا وہ دو ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج تک، جو آپ سے کبھی بھی جو ہے نا آپ کا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں. وہ سب سے پہلے تو آپ کے پیرنٹس ہیں. ان سے خوبصورت رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کی زندگی بناتے ہیں، جو آپ کا فیوچر یا مستقبل بناتے ہیں. تو ان رشتوں کی قدر کیجئے گا. اپنے پیرنٹس کی بھی جس طرح قدر کرتے ہیں اسی طرح اپنے اساتذہ کی قدر کریں. ابھی میں کچھ پیرنٹس سے بات کرنا چاہتا ہوں. بچوں سے تو میں نے بات کر لی، چھوٹے بچے ہیں. میں پیرنٹس سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اویئرنیس کمپین ہے، وہ ڈرگس سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور اویئرنیس کمپین ہے، اسکولوں میں جو ہے ان کے فیکلٹی ممبرز جو ہیں ان سے بھی مل لیتے ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا جو ٹارگٹ آڈینس ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ سے بھی مل لیتے ہیں، وہ چاہے یونیورسٹی کے ہوں یا کالجز کے ہوں یا اسکولوں کے ہوں. بٹ ایک جو ایلیمنٹ ہے یا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہم سے رہ جاتا ہے، اور وہ ابھی سمامہ نے بھی بتایا، وہ ہم ٹیکنیک وہی ہم بھی یوز کریں گے. بڑی اچھی ٹیکنیک انہوں نے بتائی. اور وہ کون سا فیکٹر ہے؟ وہ پیرنٹس ہیں. ہم پیرنٹس تک نہیں پہنچ پاتے. حالانکہ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے نا بچے کی زندگی میں اس کو خوبصورت بنانے میں وہ پیرنٹس کا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے بھی کہ وہ بچوں کی جو حرکات اور سکنات ہیں ان پہ نظر رکھیں، ان کو گائیڈ کریں. اور ہم جیسے پیرنٹس سے پلے بڑے ہیں یا جو یہ فرنٹ روز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے سے شاید چھوٹے ہی ہوں گے تھوڑے بہت، وہ تھوڑا سا اور پیرنٹس ٹائپ تھے. وہ ہمیں مار کے پڑھاتے تھے، یا جب بھی میں کرکٹ کھیلنے جاؤں واپس آتا تھا تو وہ مجھے آ کے نا 2-4 تھپڑ پڑتے تھے والد صاحب سے، یا فٹ بال کھیلنے جاؤں. تو ابھی لائف چینج ہو گئی ہے. ابھی میرے خیال میں جو 80s کے بعد یا 90s کے بعد دنیا چینج ہو گئی ہے. تو ہمیں پیرنٹس کو بھی بڑی برداشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بچوں کو پیار کے ساتھ ہی سمجھانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ دوست بن کے رہنا پڑتا ہے.
تاکہ وہ جب بھی کوئی ایسا کام کریں جو وہ سمجھیں کہ یہ غلط ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے پیرنٹس کے پاس نہ جائیں، بلکہ وہ ایز اے فرینڈ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بات کریں کہ یہ میں ایشو فیس کر رہا ہوں، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ وہ بہت سارے معاشرے میں ہمارے جو ہیں وہ الز ہیں جو کہ شاید ہمارے بچے والدین کو نہیں بتاتے اگر والدین سخت ہوں۔ تو میری والدین سے بہت زیادہ گزارش ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص دھیان دیں، ان کے ساتھ دوستوں والا رویہ رکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے اور اس کو اسی طرح گزاریں اور اسی طرح ان کی پرورش کریں۔ اور آئی ایم شیور کہ ہمارا، کیونکہ یہ ابھی فورم اتنا وہ نہیں ہے کہ میں پوری وہ لیکچر دینا شروع ہو جاؤں، کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو پاپولیشن ہے اس کا 64 اور 63% آف دی پاپولیشن از لیس دین 35 ایئرز آف ایج۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ کی یوتھ اتنی زیادہ ہو آپ کے ملک میں تو اس کو سٹیئر کرنا بڑا ایک امپورٹنٹ اور ہمارے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ وہ چاہے پیرنٹس ہوں، وہ چاہے ہماری آرگنائزیشنز ہوں اور چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، تو ان کو سٹیئر کرنا بڑا امپورٹنٹ ایک رول ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ پیرنٹس اور بچے ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میں خود پہنچ جاؤں اور میں ان سے خود ریکویسٹ کروں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے اس ملک کو سنوارنا ہے اور انہوں نے اس ملک کو آگے اور بہت آگے لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اور تھینک یو ویری مچ سماما، کدھر گیا سماما؟ تو تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اس ہیئر اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ آئی ایم ریئلی proud of your parents, and thank you very much for having this Usmama, your son, and mashallah is doing fine. Thank you very much audience. بچوں بہت بہت شکریہ آپ کا، میری اتنی باتیں سنی آپ نے، شاید والدین بھی آپ کو ایسی ہی باتیں کرتے ہوں گے جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ پیرنٹس، آپ نے ٹائم نکالا ہے اور ہمیں سنا، تھینک یو ویری مچ۔ کہ خاکی و نوری نہاد بندہ و مولا صفات، خاکی و نوری نہاد بندہ و مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں اپنی طرف سے اپنے بھائی حافظ سماما کے لیے یہ ایک آفر کرتا ہوں کہ آپ کے اسکول کے جتنے بھی بچے ہوں، ہفتے میں یا 10 دن کے بعد آپ 1 گھنٹے کا سیشن ان کے ساتھ رکھیں۔ عربی زبان انشاءاللہ میں 1 گھنٹے کے لیے یہاں پہ آیا کروں گا، جو آپ کے پاس ٹائم ہو، کچھ میں اپنا بھی ٹائم دیکھتا ہوں۔ 1 گھنٹہ انشاءاللہ ہفتے میں ان کی کلاس، اور 1 یا 2 مہینے میں انشاءاللہ یہ بچے تھوڑی سی عربی بولنا شروع ہو جائیں گے، تھوڑی سی عربی سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور شاید جیسے آپ کا مشن ہے اور جیسے آپ کا ویژن ہے انشاءاللہ they will able to understand قرآن انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، السلام علیکم۔ یہ تعلیم عام ہو تاکہ لوگ جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہوں، ترقی یافتہ وہی ملک کرتے ہیں جس میں تعلیم عام ہوتی ہے۔ تو یہ نپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھے استاد دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ استادوں پر بہت بڑی چیز ہے کہ استادوں کے لیے کہ یہ اساتذہ جو ہیں گھر کے والدین وہ ہیں اور یہاں یہ تربیت کرتے ہیں، دونوں سائڈوں سے کرتے ہیں، تب یہ نوجوان بچے جو ہیں وہ کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں گھر کھیلتے رہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کو گھر جا کر جو کچھ پڑھ کے جاتے ہیں ان کو توجہ دیں، ان کو پڑھائیں، ان کو دیکھیں، تو تاکہ یہ لوگ بچے پھر بڑے ہو کر کچھ بن سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے۔ وما علینا البلاغ۔ ایک دن آپ کا گزرتا ہے، آپ اسلامک نالج دیں ان کو اسمبلی میں،
کتنے ہی ادارے ایسے ہیں جہاں ایسا کام نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کویشچن کوئز چند سوالات ایک دن اسلامیات کے حوالے سے ایک دن پاکستان کے حوالے سے ہوں. میں نے ابھی چند دن پہلے بڑے بڑے یہ ٹیچرز کا بھی انٹرویو کرتے ہیں, وائس پرنسپل کا انٹرویو کیا. میں نے سے پوچھا پاکستان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کاکڑ کاکڑ کہتے ہیں. میں نے کہا نام بتا دیں. کہتے ہیں وہ نام تو میں نے ابھی نہیں یاد. میں نے کہا کسی گورنر کا نام بتا دیں. جی پتہ نہیں ہے. کسی وزیر اعلیٰ کا نام بتا دیں جو اس وقت نگران ہے. کوئی پتہ نہیں. اچھا چلو یہ بتا دیں کہ پاکستان کا نام کس نے رکھا تھا؟ کوئی پتہ نہیں. جب اساتذہ کو ہی نہیں پتا تو بچوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ تو بچوں کو یہ بھی ایک دن دے دے کم از کم, گھر میں اپنے پاس بٹھائیں. خود پیرنٹس کریں یہ کام, نہیں کرتے. ادھر ادھر کی باتیں ساری دنیا کی اسٹوریاں سن رہے ہیں ان سے, کرکٹ کے بارے میں لگے ہوئے ہیں, موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں. بھائی کوئی کام کی بات کرنی ہے ڈیلی بیس پہ, آپ نے سوچیں کہ یہ کرنا ہے. تو یہ اپنے بچوں میں جوش و خروش کا جذبہ, ذوق و شوق, سوز زندگی, یہ بڑے مشکل لفظ ہیں جو بول رہا ہوں, یہ ان بچوں کو بتائیں کہ کیا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ یقین جانیے کہ یہی بچے جو ہم سوچ رکھتے ہیں نا, یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں رزلٹ دیں گے. کسی کو حقیر نہ جانیں, کسی کو نالائق نہ سمجھیں. ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے, دماغ دیا ہے. صرف ضرورت ہے جو علامہ اقبال نے پہلے فرما دیا تھا, خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ان بچوں کی منزل ان کو بتا دیا جائے آج کہ ان ستاروں سے کہیں دور ہے, تو یہ وہاں دیکھیں گے. جب ان کو کہا جائے کہ تمہاری منزل یہ ہے تو پھر یہاں دیکھیں گے. اس منزل کی طرف بڑھنا ہے. یہ کارواں وہ کارواں ہے جس نے اس منزل کی طرف بڑھنا ہے جو ستاروں سے کہیں آگے ہے. لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ, ان کی رہنمائی وہ آپ نے کرنی ہے. اور جس کا مشن جو ہے, جس کا کام ماشاءاللہ سمامہ صغیر صاحب نے, ینگ بوائے نے اٹھا لیا, اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ایسے نوجوان کی قیادت میں یہ جو اسکول ہے انشاءاللہ یہ گرو کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اساتذہ کی دعائیں جو ہے وہ عنایت فرمائے. اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں, یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے, پروان چڑھے, اور آپ کے بچے مستقبل کا بہترین سرمایہ ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ جن والدین کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں, وہ جب اپنے بچوں کا نیا اسکول یونیفارم لیں تو جو پرانا اسکول کا یونیفارم ہے اس کو دھو کر پریس کر کے اچھی پیکنگ میں برائے مہربانی آپ جو ہے اپنے اسکولوں کے حوالے کر دیں, تاکہ ہم وہ یونیفارم ان بچوں تک پہنچا سکیں جن کے والدین کے اتنے وسائل نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو نیا یونیفارم لے کر دیں. اب رمضان بھی سر پر ہے, عید بھی قریب ہے. دوسری گزارش یہ کروں گا, اللہ کی توفیق سے یہاں پہ ہماری ایک بک شاپ ہے, حمزہ بک اس کا نام ہے. ہمارے وہ بچے جن کے والدین یا والد اللہ کی طرف چلے گئے ہیں, یتیم کہنا ان بچوں کی توہین ہوگا. میں خود بھی یتیم کی زندگی گزار سکوں. تو گزارش یہ ہے کہ میں ان والدین سے کہوں گا کہ وہ خاموشی سے ایک پرچی ہمارے حوالے کر دیں. ان بچوں کی کتابیں کاپیاں حمزہ بک سے بغیر کسی پیسے کے جائیں گی جن کے والد نہیں ہیں. جی تو تیسری اور آخری, اس پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی وجہ سے میں ایک بار ان پڑھ آدمی ہوں مگر جو ہے نا بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے باتیں سیکھ لیتا ہوں. ایک اور بہت خوبصورت بات
ہمارے نوٹس میں آئی کہ کچھ بچوں کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ ان کو یا انتظامیہ ان کو جو ہے شرمندہ کرتی ہے. ان کی فیس نہ ہونے میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں. کس کے کیا حالات ہیں، والدین کی کیا وہ ہے، کوئی بچہ شوق سے اپنے بچے کو ذلیل نہیں ہونے دیتا. تو گزارش یہ ہے کہ جی اگر کسی بچے کے پاس فیس نہیں ہے تو اس کو شٹ اپ کار دینے سے بجائے نا تو برائے مہربانی وہ ہمارے اسکول ایسوسی ایشن کے گروپ میں بتا دیں. ہمیں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا والدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ ہر بچے کی فیس کے ساتھ کسی نے کہا میں 200 روپے اضافی دوں گا، کسی نے کہا میں 500 روپے اضافی دوں گا. ہم نے ان کا جو ہے نا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن میں ایک فنڈ رکھا ہے. میں یہاں پہ مارکیٹ کا پریزیڈنٹ ہوں، ہر وقت تھانے اور کچہری میں ہوتا ہوں، تو میں نے اتنے سے بچوں کو جو ہے نا چوری کے الزام میں تھانے میں بیٹھے ہوئے دیکھا. وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح نظر نہیں آتے. کل اللہ کو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو نبی نے تو فرمایا مومن کے جسم کا حصہ ہے. ہمیں صرف اپنا بچہ پیارا لگتا ہے، دنیا کے بچوں کا کیا قصور جس کے والدین نہیں ہے یا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں اور اچھے کام ہم سے بھی کروائیں، اور ہمیں جو ہے نا ہمیں استعمال کر کے کوئی نیکی کی بنیاد بنائیں اور اس کو جو ہے نا ایک بڑا درخت بنائیں. اللہ آپ سب سے اس معاملے میں راضی ہو جائے. السلام علیکم. میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ کل کا روشن خواب ہیں آپ سب بچے، تو بہت سے بچوں کو ایوارڈ ملے ہوں گے اور بہت سے بچوں کو ایوارڈ بھی ملنا باقی ہیں، اور بہت سے بچے اس شرمندگی کے باعث پریشان ہوں گے، والدین کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ایوارڈ نہیں مل رہا. تو ان بچوں کے لیے ایک بات ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ سب لوگ، ہر بچہ یونیک ہے. اللہ نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے.